وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج کے اس مبارک جلسے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت کے موضوع پر ایک چھوٹی سی تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ محترم حضرات، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف سچا اور صحیح ہے، اور جس کے سچ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اسی قرآن پاک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی لیے یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے۔ زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے اور سیارے کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سارے کلاموں سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، کہ اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنایا جائے گا۔ میرے محترم، غور کرنے کی بات ہے کہ جب والدین کو اتنے بڑے انعام سے نوازا جائے گا تو پھر قرآن پاک کو پڑھنے والے کا درجہ اور مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ محترم حضرات، قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے تو سب واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش قبول کرے گا اور ان لوگوں کو حافظ قرآن کی برکت سے دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ذلیل اور رسوا ہو گئے، ناکامی ہمارا مقدر بن گئی۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ اٹھاؤ اور قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے چند پیسوں کے لالچ میں اپنے بچوں کو قرآن پاک سے دور رکھا اور ہماری نظر آخرت کے نعمتوں کے بجائے دنیا کی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کے احکام پر عمل کرے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دلائے اور ان کو بھی حافظ قرآن بنا کر آخرت کی نعمتیں حاصل کرے۔ آخر میں دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کی محبت عطا فرمائے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ آپ لوگوں سے رخصت چاہتا ہوں۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔